سمجھنا ہے، ان کو سمجھیں گے تو لڑ سکیں گے، سمجھیں گے تو وہ لوگوں کو بھی سمجھا سکیں گے کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ بجٹ ڈیفیسٹ کی سنیے، سب سے بڑا حصہ تو آپ جانتے ہیں کہ قرضوں کی ادائیگی میں جاتا ہے، اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہے وہ فوج کے بجٹ پر استعمال ہوتا ہے۔ آپ کو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ بجٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے جو حکومتی ادارے ہیں ان کی نجکاری کر دیجیے، یہی کہا جاتا ہے نجکاری کرو نجکاری کرو۔ آپ کو یہ بات نہیں بتائی جاتی کہ 200 سے زائد حکومتی ادارے ہیں، معاشی ادارے، جن میں سے 2/3 ادارے منافع کماتے ہیں۔ آپ کو تو یہ کہا جاتا ہے حکومتی ادارہ، حکومت کا کیا کام ہے کہ معیشت میں، آپ کو یہ نہیں کہتے کہ 2/3 ادارے منافع کماتے ہیں، 1/3 ادارے جو ہیں وہ گھاٹے میں جاتے ہیں۔ ان 1/3 حکومتی اداروں میں سے 80-90% لاس کمانے والے ادارے صرف 10 ہیں، اور ان 10 میں سے لاس کمانے والے ادارے آئل اور پاور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور آئل اور پاور میں وہ لاس کیوں کما رہے ہیں؟ کیونکہ 1990 کی دہائی میں پیپلز پارٹی کے دور اور مسلم لیگ کے دور اور عمران خان سارے دوروں میں، مگر شروع پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا، انہوں نے ایک اگریمنٹ کیا جس کا نام ہے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز اگریمنٹ۔ اس اگریمنٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب عالی ہم آپ کو بجلی بنا کے دیں گے، بجلی بنے گی کیسے؟ یہ ڈیزل سے بنے گی۔ یہ 65% بجلی جو آج بنتی ہے، جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو واقعہ بجلی ساری بناتی تھی اور وہ تربیلا سے آتی تھی۔ آج 65% بجلی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز آئل اور ڈیزل کے ذریعے بناتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ بجلی آپ کو بنا کے دیں گے، مگر اس شرط پہ کہ تیل بھی آپ نے خرید کے دینا ہے، بجلی بھی آپ نے خریدنی ہے، اور ریٹ پہلے سے طے کرنا، چاہے تیل کی قیمت اوپر ہو یا نیچے ہو، اس کا نقصان آپ اٹھائیں گے۔ اور اگر آپ ہم سے 1 روپیہ بھی نہیں خریدتے بجلی کا، تب بھی آپ اتنی رقم ہمیں ادا کریں۔ ان کو گارنٹی کیا پروفٹ، ان کے کوئی پاکستانی سرمایہ دار نہیں ہے، یہ سارے بین الاقوامی سرمایہ دار۔ حکومت نے اس وقت یہ سوچا کہ ہم بجلی بنائیں گے، چلو جو اضافی بجلی ہوگی انڈیا کو بیچ دیں گے۔ کارگل کی جنگ کے بعد وہ بھی سارا بزنس ٹھپ ہو گیا، انڈیا کے ساتھ کٹی ہو گئی۔ ہم نے کہا انڈیا کے ساتھ تجارت ہی نہیں کرنی، تو بجلی نہیں بیچی۔ نہ وہ آئل پائپ لائن جو ایران کے تھرو آنی تھی، ایران پاکستان انڈیا آئل پائپ لائن، نہ وہ امریکہ نے بننے دی، نہ تاپی کی پائپ لائن بنی جو ترکمانستان سے آنی تھی، نہ جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز نے انڈیا کو پاور بیچنی تھی وہ بکی، فوج نے روک دیا، سارے کا سارا بٹھا گیا۔ بجلی آپ کو نہیں گئی، نتیجہ کیا ہے؟ فیصلہ باد کے سارے پاور لوگ کی پورا سیکٹر تباہ ہو گیا، پورے کا پورا سیکٹر تباہ ہو گیا۔ IPP اگریمنٹ کی وجہ سے یہ ہے ان گدھوں کی اکنامک مینجمنٹ، یہ انہوں نے کیا ہمارے ملک سے۔ اب یہاں پہ سرمایہ کاری ہو ہی نہیں سکتی، سرمایہ ہے تو یہاں سے جا رہے، لیبر ہے تو یہاں سے جا رہے۔ جو چھوٹی موٹی سرمایہ کاری ہو رہی ہے وہ بڑی صنعت کے اندر نہیں ہوگی۔ کوئی ریسٹورانٹ کھول لے گا، کوئی برگر بنا لے گا، کوئی ریل اسٹیٹ کر لے گا، یہ چھوٹی موٹی سرمایہ کاری جاری رہے گی۔ اس سے معیشتیں نہیں بنتی، ان سے ملک نہیں ڈیولپ ہوتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں یہ دکھ بھری کہانیاں تو آپ نے سنی ہے، ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے؟ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سرمایہ کاری نظام ماڈل مکمل طور پہ پاکستان کے اندر فیل ہو چکا ہے۔ مکمل طور پہ اس بات جب تک نئے لوگ سمجھیں گے اس وقت تک ہم اگلا قدم نہیں اٹھا سکتے۔ کیپٹلسٹ سسٹم پاکستان کی ترقی کی طرف، پاکستان کو ترقی کی راہ پہ نہیں لے کے جا سکتا۔ جس طرح سے پاکستان اس کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر جڑا ہوا ہے، اس کے اندر پاکستان کی ترقی ناممکن ہو گئی۔ اب اگر آپ پاکستان کے اندر غربت اور بے روزگاری کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ اس مہنگائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ فری ایجوکیشن ہو، بچے تعلیم حاصل کریں، ماسٹرز یا PhD تک تعلیم حاصل کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہیلتھ کیئر کی فیسلٹیز فری ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں
हर बंदे के पास काम करने का। आपने कभी सोचा कितना अजीब और बुरी स्टूपिड किस्म का निजाम? एक तरफ लाखों नौजवान कहते हैं हमें काम चाहिए, हमसे काम ही आ जाए, हम अपनी फैमिली छोड़ के चले जाएंगे, किसी दूसरे मुल्क में चले जाएंगे, अगर किसी तरह तो रोजगार दे दिया। दूसरी तरफ हर तरफ आप देखें काम ही काम है जो करने वाले, ना कूड़ा उठा कहीं पे, ना कहीं पे स्कूल बन रहे हैं, ना कहीं पे अस्पताल बन रहे हैं, ना कहीं पे सड़क कार्य हो रही है। कितने काम ना अस्पताल बन रहे हैं, कितने काम नजर आते हैं। इधर किधर से चलना शुरू करें, फैसलाबाद का चक्कर लगाएं, आपको काम ही काम नजर आए। आप ये भी बिजली की तार ठीक करनी है, वो भी काम ठीक करना है, ये भी सड़क ठीक करनी है, ये भी सैनिटेशन की फैसिलिटी ठीक करनी है, यहाँ भी टॉयलेट चाहिए, यहाँ भी सफाई चाहिए, कितने काम नजर आएंगे। एक तरफ काम ही काम करने वाले, दूसरी तरफ पता ही होगा जो काम करने के लिए तैयार है। कभी तो मिलते ही क्यों नहीं मिलते? सोचा कभी आपने? कितनी जीवों की बात है। किसी पहले तारीखी दौर में ऐसे नहीं हुआ। सरमायादारी दौर हो सकता। क्यों क्यों लोग नाकारा बैठे जब इतने काम करने वाले? इसकी वजह यह है कि सरमायादारी निजाम में कोई भी काम सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब उसमें से कोई सरमायादार पैसे कमा सके, अदरवाइज काम हो नहीं, चाहे वो आवाम की कितनी भी ज्यादा जरूरत हो, आवाम की असल जरूरत हो ये काम हो जाए, नहीं होगा। आवाम की जरूरत में सैनिटेशन हो जाए, नहीं होगी जब तक सरमायादार उससे पैसे नहीं कमा सकते। ये निजाम है। तो दोस्तों, अब वक्त है कि आप सबने स्ट्रगल की है। मुझे भी 25 साल हो गए मजदूरी सरकार की, आपको तो मेरे से डबल साल हो गए अपनी अपनी तंजीमों के अंदर। तो आइए मिलकर, ये जो महंगाई है ना, हकीकत ये एक लड़ी के साथ जुड़ी हुई है जो वो पीछे स्लेव ट्रेड कर जाती है। इस लड़ी को तोड़ना है, और इस लड़ी को तोड़ने के लिए ठीक है हमारे अपने अपने इख्तिलाफात होंगे, हम कोशिश करेंगे उनको हल करने की, हम कोशिश करेंगे उनको एड्रेस करने की, हम कोशिश करेंगे उनको खत्म करने की, उन पर कंसेंसस पैदा करने की। मगर जिन चीज़ों पर कंसेंसस है, आइए उन चीज़ों पर मिलकर चलते हैं। आपने भी देखा होगा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, इनके कुत्ते का पैर होता था किसी जमाने में। मुस्लिम लीग ने ही कहा भुट्टो को फांसी दे। सारे कोई सियासतदान है, मुस्लिम लीग ऐसे इकबाल वगैरह, वादा मुकरमा वगैरह, ये सब कुछ लोग हैं जो कहते थे भुट्टो को फांसी दे। ऐसे ही है ना, मतलब वो किधर बैठी है? इंडिया किधर बैठे हैं, नजर आ रहा है। तो दोस्तों, हम भी ये कर सकते हैं, हमें भी इस इतनी वसीउ कल्बी का मुजाहरा करना होगा कि हम इस चीज को पहचान सकें कि हमारे तबकाती मुवादात क्या हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें कौन से कदम पहले उठाने और किस इख्तलाफ को किस तरीके से मैनेज करें। इख्तलाफात खत्म नहीं हो सकते, डायमेट्रिक्स है, इख्तलाफात तो खत्म होंगे कब्रिस्तान में, खत्म नहीं होंगे, पार्टी में नहीं होंगे, भाई भाषों में भी होंगे, समाज में भी होंगे। इख्तलाफात से ही हम आगे बढ़ेंगे। नॉट टू वरी, पहली बोला था इख्तलाफात होने चाहिए, मगर जैसा माओ कहता था, who are your friends and who are your enemies? ये पहला सवाल, आपके दोस्त कौन है, आपके दुश्मन कौन है। जब आप इस चीज को पहचान जाएंगे, फिर आप समझ जाएंगे कि जो दोस्त हैं उनके साथ इख्तलाफात को किस तरह से मैनेज करें, उनके साथ इख्तलाफात को किस तरह से डील करें, किस तरह से बात करें। जब हम ये इसी आर्ट को, पॉलिटिक्स के आर्ट, इसी मामले को सरमायादार बड़े जानबूझ के अपने एजेंडों के जरिए, अपने मीडिया के जरिए, अपने आरात के जरिए, अपने लिखाइयों के जरिए और सोच रखने वालों के जरिए, अपने दानिशों के जरिए इन्हीं इख्तलाफात को कोशिश करते हैं कि किसी तरह तेज करें। नेशनलिटीज का इख्तलाफ तेज हो जाए, मेहनतकश तबके का इख्तलाफ टूट जाए, जेंडर का इख्तलाफ भी ऐसे हो कि किसी तरह मेहनतकश तबके का इख्तलाफ टूट जाए, इत्तेहाद टूट जाए। कास्ट का मामला भी ऐसे ही मैनेज किया जाए कि किसी तरह मेहनतकश तबके का इत्तेहाद टूट जाए। इंटेलेक्चुअल्स और वर्कर्स के दरमियान मेहनतकश तहरीक के अंदर जो रिश्ता है वो भी इस तरह से मैनेज किया जाए कि ये भी एक दूसरे से जुदा हो जाए, एक दूसरे से अलग हो जाए। उनकी कोशिश, उनकी तो ये जनाब कोशिश है कि आप दोनों के दरमियान को जाती लड़ाई नहीं हो तो आप दोनों लड़ पड़ेंगे, ये उनकी मुसलसल कोशिश है। तो हमें भी हिकमत अमली से काम लेना होगा और इन चीज़ों को समझना होगा
اور میں سمجھتا ہوں مستقبل ہمارا ہے، مستقبل محنت کش طبقے کا ہے، بائیں بازو کا ہے، اور اس میں ضرور کامیاب ہوں گے، اور اس کامیابی کی جو سب سے خوبصورت اور اچھی اور منظم شکل ہمیں نظر آتی ہے، ان اختلافات کو مینیج کرنے کی جو سب سے خوبصورت شکل نظر آتی ہے، وہ آپ ساتھیوں کی سانجھ کی ہے، وہ فیصلہ دار کی کانگریس کی ہے۔ اور اس پوری سانجھ کو ڈیولپ کرنے میں، اس پوری یونٹی کو ڈیولپ کرنے میں اگر ایک فرد کا نام لیا جا سکتا ہے جس فرد کو آج تمام مختلف ایتھنک گروپس نے آ کے سلوٹ کیا، سلام کیا، پیار سے پکارا اور یاد کیا، کیوں یاد کیا؟ کیونکہ that's what he was doing، کہ طبقاتی پروگرام پہ تمام مختلف بائیں بازو کے لوگوں کو اکٹھا کرنا، اکٹھا چلنا، پیار محبت سے ایک دوسرے سے پیش آنا، اختلافات کو ورک آؤٹ کرتے ہوئے جدوجہد کو آگے بڑھانا۔ اگر کوئی ایسا فرد ہے تو اس فرد کا نام ہے میرا پیارا دوست یہی مزدور کسان پارٹی کی میں سمجھتا ہوں شان ہے، جس کی وجہ سے میں نے بھی آج سے 25 سال پہلے اس پارٹی کو جوائن کیا، اور میری بھی خواہش یہ ہوگی کہ جب وقت آئے اس دنیا سے رخصت ہونے کا تو میں بھی ایسے ہی رخصت ہوں جس طرح کامریڈ شوکت نازو اس دنیا سے رخصت ہوئے، ہاتھ میں جھنڈا اور ہمیشہ غریبوں کی، مظلوموں کی، محکوموں کی آواز بلند کرتے ہیں۔ ایک ہو جاؤ، آئے دنیا بھر کے میرے پشو چلے، باقی بات فیصلہ بھر کے میرے بیٹھے ہیں اور ان کے نمائندے ذرا زوردار نعرہ لگنا چاہیے۔ انٹلیکچوئلز بھی بیٹھے ہیں اور دانشور بھی بیٹھے ہیں، ورکرز بیٹھے ہیں، پاور لوم ورکرز بیٹھے ہیں، کسان بیٹھے ہیں، ذرا زوردار نعرہ لگنا چاہیے۔ ایسی ہال کی گونج بڑی پیاری ہے، جہاں گونج پیاری ہو وہاں پہ نعرہ لگانے بہت مزہ آتا ہے۔ تو ذرا دیکھتے ہیں، کھولیے، بڑا سا سانس لیجیے، میری بہنوں نے بھی ساتھ نعرہ لگانا، میں بولوں گا دنیا بھر کے میرے پشو، آپ بولیں گے تیار ہے؟ یہ تو پتہ ہی چلا تیار ہے۔ ہم ورکنگ کلاس آرگنائزیشن ہیں، ہم وہ بڑھا آرگنائزیشن نہیں ہے یس اینڈ نو والی۔ مزدور طبقے کے جس طرح نعرہ لگتا ہے اس طرح نعرہ لگنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ سے سیکھا ہے میں نے نعرہ لگانا، مزدوروں سے سیکھا ہے میں نے نعرہ لگانا، تو ویسا نعرہ لگانا۔